شام گہری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آسمان پر سرخی چھا رہی تھی۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ لاہور کے پوش علاقے ڈیفنس میں واقع اونچی دیواروں کے بنے گھر کے گیٹ چوکیدار نے کھول رکھے تھے۔ محمل اپنی گاڑی پورچ میں کھڑی کر رہی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی اور ایک نظر اپنی گاڑی کے آگے کھڑی ویگو پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں سرد سے تاثرات اتر آئے۔ اپنی گاڑی کا دروازہ بند کر کے اس نے چوکیدار کو قریب بلایا۔ میری گاڑی کے ٹائر مقصود سے کہہ کر صاف کروا دو اور ساتھ میں پورچ کو بھی۔ چوکیدار کو ہدایت دے کر وہ اندر داخل ہوئی۔ راہداری عبور کر کے وہ لاؤنج میں آئی۔ فانوس کی روشنی سے پورا لاؤنج منور تھا۔ لاؤنج کے صوفوں پر اس کی ماں اور باپ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ لو آ گئی، آ جاؤ۔ ڈیڈی کو آئے بھی 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، آج رات یہیں رکیں گے۔ مریم مسکرا کر بیٹی سے مخاطب تھی۔ انہوں نے سلک کی سفید ساڑی اور گلے میں ڈائمنڈ کا ہار پہن رکھا تھا۔ واصف قریشی نے کلف لگی سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ انہوں نے سر ترچھا کر کے مسکرا کر بیٹی کو دیکھا۔ تو اپنے کام سے آئے ہوں گے، آخر کو الیکشن لڑ رہے ہیں پارلیمنٹ میں سیٹ حاصل کرنے کے لیے۔ سینے پر بازو باندھے محمل نے کندھے اچکا کر کہا، میں جب بھی یہاں آتا ہوں تمہارا پچھلا رویہ بھلا کر آتا ہوں۔ واصف قریشی کی مسکراہٹ سمٹ چکی تھی۔ لیکن تم کبھی نہیں بھولتی کہ اپنے باپ سے کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ کیا بھولنا اتنا آسان ہوتا ہے واصف صاحب؟ محمل، مریم نے بیٹی کو تنبیہ کی۔ وہ سخت خائف نظر آ رہی تھی۔ سن رہا ہوں میں۔ آخر کو اس دفعہ کون سی چارج شیٹ تیار کر رکھی ہے میرے خلاف؟ سیدھے ہاتھ کو صوفے کے ہتھے پر رکھ کر واصف نے سیدھے ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہونٹوں پر رکھی۔ کیوں آتے ہیں آپ یہاں؟ جب آپ یہاں آتے ہیں میرا سکون برباد کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں بھولنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی کیسی اولاد ہوں۔ آخر کو یہاں لینے کیا آتے ہیں؟ یہ جو مہینوں کے بعد آ کر اپنی شکل دکھا جاتے ہیں، اس کا احسان مت کیا کریں۔ کیسی اولاد ہو تم؟ تم صرف میرے بارے میں سوچتی ہو کہ میں برا ہوں۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ تم کیسی بیٹی ہو؟ میرا دل دکھاتی ہو تم۔ تم میری اولاد ہو۔ تم سے بھی میں اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا کہ باسل سے۔ ہر آسائش تمہیں فراہم کی ہے، پر تمہیں تو شکر کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ واصف صاحب نے بھی دو بدو جواب دیا۔ مریم پہلو بدلتے ہوئے بیزار نظر آ رہی تھی۔ تو میں نے کہا تھا کہ مجھے اس دنیا میں لے کر آئیں، بلکہ آپ دونوں تو مجھے لانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں تو آپ دونوں کی غلطی کا نتیجہ ہوں۔ محمل کی آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ خاموش، گھر میں نوکر بھی ہیں، مریم نے سخت لہجے میں کہا۔ واصف کو بیٹی پر شدید تاؤ آ رہا تھا۔ کیوں خاموش؟ جب گناہ کیا ہے تو اون کریں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ممی آپ کا وہ گدا تھی جس پر جب آپ تھک جاتے تھے تو آرام کرنے آتے تھے؟ غصے میں محمل کی آواز اونچی ہو چکی تھی۔ چپ! واصف صاحب غصے میں دھاڑے تھے۔ وہ تینوں نہیں جانتے تھے کہ کچن میں کھڑی ملازمہ یہ باتیں سن رہی ہے۔ جب آپ دونوں کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میں تب آپ لوگوں کی زندگی میں آئی اور گناہ چھپانے کو آپ نے ممی سے شادی کر لی۔ واصف صاحب غصے میں کھڑے ہو گئے تو مریم بھی ڈر کے مارے کھڑی ہو گئی، جبکہ محمل بے خوف کھڑی سارے پردے چاک کر رہی تھی۔ مریم آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے باز رہنے کی تنبیہ کر رہی تھی۔ تو یہ وجہ تھی کہ تمہارا لہجہ تلخ ہونے لگا تھا۔ کب سے جانتی ہو یہ سب؟ میں جان گئی تھی، بس بولنے کا کانفیڈنس آج آیا ہے۔ یہ شخص جو مجھے اور ممی کو اپنی پہلی بیوی کے سامنے اون نہیں کر سکتا، الیکشن لڑے گا۔ وہ انگلی واصف قریشی کی طرف اٹھا کر بولی۔ لوگوں کے مسائل حل کریں گے، عورتوں کے مسائل، جن کے ساتھ ریپ ہوا ہو، گھریلو تشدد کا شکار ہو، غریبوں کو انصاف دلوائیں گے جو کہ اپنی 2 بیویوں اور بچوں میں انصاف نہ کر سکے۔ کس چیز کی کمی ہونے دی ہے تمہیں؟ واصف اپنی جگہ سے 2 قدم آگے بڑھے اور بیٹی کے بالمقابل کھڑے ہو گئے۔ محمل کی آنکھیں آنسوؤں کو روکنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ مریم بھی فوراً سے آگے بڑھی اور شوہر کو کوہنی سے پکڑا۔ کبھی بسوں کے دھکے کھائے ہیں؟
گاڑی باہر دیکھو جس کو ابھی تم نے 5 مہینے پہلے بدلا ہے۔ اپنے کپڑے دیکھو، تمہارے جم سے لے کر سونے کے روٹین تک کا تم خیال رکھتی ہو کیونکہ ہاتھ میں پیسہ ہے۔ کبھی کھارا پانی پیا ہے؟ کبھی سارا دن بھوکی رہی ہو؟ کبھی سخت فرش پر سوئی ہو تم؟ واصف صاحب کی آواز غصے سے کی شدت سے تیز ہو رہی تھی۔ واصف، مریم نے آہستہ سے شوہر کو ٹوکا۔ بس یہ تھی آپ کی محبت؟ کبھی اپنے بیٹے کو بھی ایسا کہا ہے؟ کیا آسائش آپ کو تمام سکون فراہم کرتی ہے؟ میں آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوں۔ میرے والد کے خانے میں میرے اصل باپ کا نام نہیں لکھا۔ میں آپ کی طرح ماں باپ کی خوشی سے پیدا ہونے والی جائز اولاد نہیں ہوں۔ آپ ہمیں بھی وہی حیثیت دیں جو باسل اور اس کی ماں کو ملی ہے، ورنہ… محمل خاموش ہو گئی۔ ورنہ میں آپ کی پہلی بیوی کے پاس جاؤں گی، اس نے سینہ کڑا کر کے کہا۔ واصف قریشی چند لمحے خاموش رہے۔ ان کا غصہ زائل ہونے لگا تو ان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مریم جو اس بات پر خوفزدہ کھڑی شوہر کا منہ تک رہی تھی، حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ واصف سر ہلاتے ہوئے ہنسنے لگے اور مڑ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ محمل کو شدید شرمندگی نے آ گھیرا کہ اس کا باپ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ جیب سے فون نکال کر واصف صاحب نے بس اتنا ہی کہا۔ محمل بغیر ایک لمحہ ضائع کیے تیز تیز قدم اٹھاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ تقریباً بھاگتے ہوئے اس نے سیڑھیاں عبور کیں اور اپنے کمرے میں آتے ہی بیگ بیڈ پر پھینکا۔ آنسو اب تواتر سے گال پر لڑکنے لگے تھے۔ وہ تیز تیز سانس لیتی واش روم کی طرف بڑھی۔ باتھ ٹب میں بیٹھ کر اس نے شاور کھول دیا۔ آہستہ سے بیٹھ کر اس نے گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنایا۔ پانی اس پر بارش کی طرح برس رہا تھا اور اس کا سارا وجود بھیگ چکا تھا۔ اب آنسو اور پانی ایک ہو چکے تھے۔ وہ اس حقیقت کو جاننے کے بعد جس تکلیف سے گزر رہی تھی اسے کوئی نہیں جان سکتا تھا، اس کے والدین بھی نہیں۔ وہ سب کے لیے نخرے باز اونچے گھر کی خوشباش لڑکی تھی، پر یہ اس کا وہ روپ تھا جو وہ سب کو دکھانا چاہتی تھی۔ جو اس کا اصل تھا وہ کبھی کسی کے سامنے عیاں نہیں کرے گی۔ قریشی ہاؤس کے ڈائننگ ہال میں کھانا چن دیا گیا تھا۔ سربراہی کرسی پر شوہر کی غیر موجودگی میں بیٹھی صفورہ اپنے شوہر کی طرح سب کی منتظر تھی۔ ان دو خواتین میں لاکھ اختلافات سہی، پر کھانا سب ساتھ ہی کھاتے تھے۔ صفورہ نے بلیک کلر کا کھلا پاجامہ اور قمیض پہن رکھی تھی۔ چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے عاری تھا۔ ٹیبل پر صفورہ کے دائیں طرف رکھے کانٹے کو صفورہ اپنی 2 انگلیوں سے گھما رہی تھی۔ ہاجرہ 5 منٹ کی تاخیر کے بعد ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ صفورہ نے نظر اٹھا کر ہاجرہ کو دیکھا جو اسپاٹ تاثرات کے ساتھ اپنی سیٹ کی طرف چلی آ رہی تھی۔ ملازم سلاد سے سجی پلیٹ لایا اور کھانوں کے بیچ میں رکھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ صفورہ غور سے ہاجرہ کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں کے نیچے حلقے مزید گہرے ہو چکے تھے اور رنگ دبا دبا سا لگ رہا تھا۔ ہاجرہ کرسی کھینچ کر بیٹھی اور اپنے پلیٹ میں باؤل سے رشین سلاد کا ایک بڑا چمچہ ڈالا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں اس سربراہی کرسی پر؟ صفورہ نے پیچھے ہو کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ہاجرہ کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں تمہاری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ تم سربراہ بنو اس خاندان کی، پراپرٹی کی، حتیٰ کہ بھائی کی سیٹ بھی حاصل کرنا چاہتی ہو۔ ہاجرہ چمچ اٹھا کر رشین سلاد سے اسے بھرنے لگی۔ تمہیں ہمیشہ سے پاور حاصل کرنے کا شوق ہے، تو اس میں برا کیا ہے؟ کیا تم یہ خواہش نہیں رکھتی؟ وہ غور سے ہاجرہ کو دیکھ رہی تھی جس کا منہ اب سلاد سے بھرا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے چباتے ہوئے اب صفورہ کو دیکھنے لگی۔ ہاں، کس کو خواہش نہیں ہوتی؟ ہاجرہ نے ٹیبل سے نیپکن اٹھا کر منہ کا کونا صاف کیا۔ پر غلط طریقوں سے پاور حاصل کرنا گناہ ہے۔ کسی کو حقیر سمجھنا، پیر کی جوتی سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ دنیا تو آپ کے اشارے کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، یہ درست نہیں ہے۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ پاور شیئر کیا جاتا ہے؟ تم اس ملازم کو اپنے سر پر بٹھاؤ گی، کیا اسے تم پاور سمجھتی ہو؟
سفورہ نے حاجرہ کے پیچھے کھڑے ملازم کی طرف اشارہ کیا جو یوں ہی سر جھکائے کھڑا رہا۔ اور کیا یہ سچ نہیں کہ جس کے پاس پاور ہو دنیا اسی کی انگلی کے اشارے کا انتظار کرتی ہے؟ اگر ہم اس نوکر کو یہاں نہ رکھیں تو کون اس کے بچوں کا پیٹ بھرے گا؟ اس کا لہجہ نہایت سرد تھا۔ تمہیں پتہ ہے کچھ دنوں پہلے کہیں پڑھا تھا میں نے کہ ایک آدمی قبرستان سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر ایک کتبے پر پڑی۔ سفورہ نے ابرو اچکائے جیسے وہ بہت دلچسپی سے اس کو سن رہی ہو کہ یہاں وہ شخص سویا ہوا ہے جو سمجھتا تھا کہ اس کے بغیر یہ دنیا چل نہیں سکتی۔ حاجرہ نے بات ختم کر کے سلاد سے بھرا چمچ منہ میں ڈالا اور نظر سفورہ پر گاڑے اسے چبانے لگی۔ سفورہ کے چہرے پر یکدم غیر آرام دہ تاثرات ابھرے۔ اس نے فوراً خود پر قابو پایا اور آگے کو جھکی۔ جہاں تک تم نے گناہ کا کہا تو گناہ تو تم نے بھی بہت سے کیے ہیں۔ اگر بھول گئی ہو تو میں یاد کرواؤں؟ حاجرہ کا چہرہ یکدم بے تاثر ہوا۔ کون کسی کے منہ سے اپنے گناہ سننا پسند کرتا ہے؟ انایا، سفورہ نے پانی کا جگ پکڑا اور حاجرہ کے قریب رکھے گلاس میں انڈیلنے لگی۔ اپنی بھتیجی کو قتل کرنے کا منصوبہ کس نے دیا تھا؟ گلاس آدھا بھر کر اس نے جگ ایک طرف رکھ دیا۔ تم جانتی تھی کہ واصف کی نظر اپنے بھائی عمران کی جائیداد پر تھی۔ تمہارے ابا کا رجحان بھی عمران کی جانب زیادہ تھا۔ پھر بھی مرنے سے پہلے وہ وصیت میں سب کا برابر حصہ لکھ کر گئے تھے۔ تو عمران کی جائیداد ضبط کرنے کا مشورہ کس نے دیا؟ سفورہ کے چہرے پر جیت کے آثار تھے۔ حاجرہ ساکت بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ سفورہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اس نے گلاس حاجرہ کے آگے کیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب سننے کے بعد تمہیں پانی کی ضرورت پڑے گی۔ سفورہ نے اپنے آگے رکھی پلیٹ میں گرل چکن کا آدھا ٹکڑا رکھا۔ حاجرہ کے لیے اب ہر چیز بد ذائقہ ہو گئی تھی۔ وہ یہ سب بھلا کر نئی زندگی شروع کر چکی تھی۔ ایک مختلف انسان بن چکی تھی، پر اس کے ارد گرد کے لوگ اس پرانی حاجرہ کو جانتے تھے۔ جہاں محمل کے گھر کا ماحول افسردہ اور قریشی ہاؤس کا ماحول زہر آلود ہو چکا تھا، وہیں اشر کے گھر کا ماحول یکسر مختلف تھا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر کچن کی طرف چلا آیا۔ اس کی والدہ نے سفید دوپٹہ سر کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور اشر کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر وہ ماں کے قریب آیا اور کچن کاؤنٹر سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ شمیم بیگم چاپر میں بون لیس چکن کے ٹکڑے ڈال رہی تھی اور زیر لب مسکرا رہی تھی۔ اشر پانی کی بوتل کھولتا غور سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ خوش ہیں آپ؟ اشر نے پانی کی بوتل سے ایک گھونٹ بھرا۔ بیٹھ کر پانی پیو۔ دھنیا کو ہاتھوں سے توڑتے ہوئے وہ چوپر میں ڈال رہی تھی۔ ایک اور گھونٹ بھر کر اشر نے سر ہلایا اور بوتل کا ڈھکن لگا کر ایک طرف رکھ دیا۔ بالکل، میں نے ایک اچھا مشورہ دیا اور اس سے سب کا بھلا ہو گیا۔ اچھا مشورہ بھی ایک امانت ہے۔ رک کر اس نے مسکرا کر بیٹے کو دیکھا۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اتنی خوش ہیں۔ اشر نے آگے جھک کر ماں کا سر چوما۔ بتائیے، کیا مشورہ دیا آپ نے؟ عقیل کی بات طے پا گئی ہے۔ وہ پھر سے مسکرا اٹھی اور اب ایک کیبنٹ سے نمک کا ڈبہ نکالا۔ یہ تو اچھی بات ہے، کھانے کے بعد جا کر مبارکباد دوں گا۔ ہمارے گراؤنڈ فلور میں ایک لڑکی ہے، اسے وہ پسند تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو اپنی پسند بتا دی۔ اس کی ماں کو یہ خوف لاحق تھا کہ وہ اہل تشیع مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے، نہ جانے لڑکی دیں کہ نہ دیں۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ بات کرنے میں کیا حرج ہے، کیا پتہ وہ بھی رشتے کی تلاش میں ہو۔ کون سا کسی اور مذہب کی لڑکی کو پسند کر ڈالا ہے لڑکے نے؟ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ اشر سینے پر بازو باندھے غور سے ماں کی باتیں سن رہا تھا۔ چوپر میں اب ادرک اور لہسن ڈالا جا رہا تھا۔ دیکھو تو بات بن گئی۔ ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ کسی اور مکتبہ فکر میں لڑکی کو بیانے جا رہے ہیں۔ چوپر پر ڈھکن رکھ کر شمیم بیگم نے مشین چلا دی۔
اشر خاموشی سے چوپر میں قیمہ ہوتے چکن کو دیکھ رہا تھا۔ ریشمی کباب کے لیے قیمہ تیار ہو چکا تھا اور اس قیمہ کو اس کی ماں اب کسی خالی باؤل میں منتقل کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ شمیم بیگم نے بیٹے کی خاموشی کو نوٹ کرتے ہوئے کہا۔ یعنی کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں دیکھنے میں مشکل لگتی ہیں پر اصل میں مشکل ہوتی نہیں ہیں۔ ایک دفعہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش اور جدوجہد زندگی کا اہم حصہ ہے۔ جس کی زندگی میں جدوجہد اور کوشش نہ ہو اس کی زندگی کھڑے پانی کی مانند ہو جاتی ہے جس سے پھر بدبو آنے لگے۔ باؤل اور ایک خالی پلیٹ اٹھا کر وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ ایک دفعہ کوشش ضرور کرے گا۔ آسمان پر بادلوں کا ڈیرا ایسے تھا جیسے کہ ابھی بارش ہو جائے گی۔ محمل کے گھر میں بھی نہایت خاموشی تھی۔ واصف قریشی ناشتہ کر کے بیٹی سے ملے بغیر ہی نکل گئے تھے۔ مریم اوپر اپنی بیٹی کے کمرے میں آ گئی۔ آج اتوار کا دن تھا۔ محمل دیر تک سوئی رہتی تھی۔ اس کا کمرہ بگڑی ہوئی حالت میں تھا۔ وہ نائٹ گاؤن پہنے بستر پر سکون سے سو رہی تھی۔ مریم آگے بڑھ کر بیٹی کی پشت کی طرف بیٹھ گئی اور نرمی سے اس کے بال سہلانے لگی۔ وہ بدستور یوں ہی لیٹی رہی۔ مریم جانتی تھی کہ اس کی نیند کتنی پکی ہے۔ آگے جھک کر اس نے بیٹی کا ماتھا چوما اور اٹھنے لگی کہ بیٹی کی آواز نے انہیں واپس بیٹھنے پر مجبور کیا۔ چلے گئے آپ کے شوہر؟ اس نے یوں ہی لیٹے لیٹے سوال پوچھا۔ مجھے لگا تم سوئی ہوئی ہو۔ ہاں چلے گئے، انہیں الیکشن کمپین کے لیے پیسے بھی تو چاہیے ہیں، اسی سلسلے میں وہ یہاں آئے ہیں۔ جب وہ یہاں آتے ہیں میں سکون سے نہیں سو پاتی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی۔ کیوں اتنی بدظن ہو ان سے؟ ٹھیک ہے شروع میں ہوئی ان سے کوتاہیاں، اب انہیں احساس ہے۔ کیوں ہوا اب انہیں احساس؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ایسا لگتا تھا کہ اس کا گلا خراب ہو۔ مجھ سے چھٹکارے کے لیے مجھے بورڈنگ میں ڈال دیا۔ وہاں صرف آپ آتی تھی ملنے، وہ نہیں۔ کیا لگتا ہے انہیں کہ تمام آسائش دے کر وہ سکون اور خوشی دے سکے ہیں مجھے؟ وہ محبت جو ایک اولاد اپنے باپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے، کیا وہ کبھی دے سکے ہیں مجھے؟ کہیں ان کی بدنامی نہ ہو، کہیں ان کی پہلی بیوی کو ہمارا پتہ نہ لگ جائے۔ انہوں نے باپ کے کھانے میں اپنا نام بھی نہیں ڈالا۔ ان سے کہیں اپنا نام درج کر دیں وہاں، شاید ہمارے بیچ میں تعلقات بہتر ہو جائیں۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتی ماں کو دیکھے بغیر شکایتیں کر رہی تھی۔ تمہیں نہیں پتا محبت انسان سے کیا کچھ کرواتی ہے۔ جب تمہیں محبت ہوگی تب تمہیں پتہ لگے گا۔ تب تم مجھے بلیم نہیں کرو گی۔ میں نے تو ماں باپ کی شفقت دیکھی ہی نہیں ہے۔ واصف نے تو مجھے اعتماد دلایا۔ محبت کیا ہوتی ہے مجھے اس کا پتہ لگا۔ وہ گلٹی تھی کہ ان کی بیٹی کو سب پتہ لگ چکا تھا پر وہ اپنے فعل کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہی تھی۔ محبت ناجائز کام کروائے تو وہ محبت نہیں ہوتی ممی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھ کر دبا دبا غرا کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ دھاریں سی نظر آ رہی تھیں۔ یہ کیسی محبت ہے کہ وہ سال تک نہیں آتے آپ سے ملنے؟ کیا صرف آپ کو ہے محبت ان سے؟ اگر وہ آپ سے محبت کرتے تو نکاح کرتے، نہ کہ ناجائز۔ وہ اگلے الفاظ بھی نہ نکال سکی۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ مریم دیکھ رہی تھی کہ اس کی بیٹی کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ میں کہاں آتی ہوں اس محبت میں؟ مجھے ابورٹ کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ پھر تو مجھے آپ دونوں کی محبت کی نشانی ہونا چاہیے تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں کہ باپ بیٹی کو خوش کرنے کے لیے اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، پر میں نے تو بس یہ سن رکھا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ میں تو تم سے پیار کرتی ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماں کو اپنی اولاد سے پیار نہ ہو؟ اور وہ بھی کرتے ہیں، بس وہ اظہار نہیں کرتے۔ اسٹاپ جسٹیفائنگ ہز ایکشنز۔ محمل کھیس کو ایک طرف پھینکتی غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ وہ تکلیف محسوس نہیں کر سکتی جو میں کرتی ہوں۔ نہ جانے سب کے بعد آپ کا ضمیر اتنا مطمئن کیوں ہے؟ اور آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں نا، تو کہیں ڈیڈی سے کہ والد کے کھانے میں اپنا نام لکھیں۔
آنکھوں کو رگڑتی محمل تن فن کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ مریم ششدر بیٹھی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جو دن بدن بدتمیز ہوتی جا رہی تھی، پر وہ اس کو سمجھنے سے قاصر تھی، کیونکہ انہیں صرف یہ یاد تھا کہ واصف سے دوستی کے بعد ان کی کوئی محرومی نہیں رہی تھی۔ کراچی کے موسم میں گرمی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ گرمی اس قدر تھی کہ اے سی کے بغیر گزارا مشکل تھا۔ قریشی ہاؤس کے بیٹھک میں لگے اے سی نے گرمی کے اثر کو یکسر زائل کر دیا تھا۔ باسل اور ہاجرہ ایک ہی صوفے پر ساتھ بیٹھے ہوئے کسی موضوع کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ہاجرہ باسل میں اپنے بیٹے کو دیکھتی تھیں۔ اسی وقت واصف قریشی اپنی بیگم کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ باروب چہرے پر نرم مسکراہٹ لیے باسل کے بائیں طرف رکھے سنگل سیٹر صوفے پر بیٹھ گئے، کچھ اس طرح کہ وہ چاروں بخوبی ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ شوہر کی آمد کی وجہ سے صفورہ نے ہلکا میک اپ، ہلکی سونے کی جویلری پہن رکھی تھی اور ایکوا کلر کی سلک ٹراؤزرز شرٹ۔ آج خود ہی میں نے اپنا بنایا ہوا اصول کے ڈنر ساتھ کرنا ہوگا کو توڑا۔ لاہور سے کراچی تک کا سفر بہت لمبا تھا، تھکا دینے والا۔ دل نہیں کیا کھانے کا۔ صوفے کی پشت پر ہاتھ پھیلائے وہ نرم لہجے میں بات کر رہے تھے۔ تم کہاں ہوتے ہو؟ رات دیر تک گھر آتے ہو، صبح جلدی گھر سے نکلتے ہو۔ کہیں کسی سے عشق وشق تو نہیں ہو گیا؟ انہوں نے مسکرا کر بیٹے کو چھیڑا۔ ان کی بات پر بیٹھک میں بیٹھے تینوں نفوس مسکرا اٹھے، جبکہ چائے کی ٹرالی بیٹھک کی طرف دھکیلتی حدیقہ کے ہاتھ تھم گئے۔ وہ وہیں کھڑی سانس روکے شیشے کے دروازے سے نظر آتے باسل کو دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ ان دونوں کا ملاپ ناممکن تھا، پر وہ دل کا کیا کرتی، جو اس ایک ہی شخص پر آ گیا تھا۔ عشق میں رات دیر تک جاگنا تو سنا ہے، یہ صبح کون جلدی اٹھتا ہے؟ اب غالب کا زمانہ تو نہیں ہے کہ محبوب کے کوچے میں بیٹھے رہیں گے، اس نے اسی شریر انداز میں جواب دیا۔ ٹراؤزر شرٹ پہنے وہ رف سی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ حدیقہ سکھ کا سانس لیتی ٹرے دھکیلتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اصل میں اب وکالت کو پریکٹس کر رہا ہوں، شکر ہے کہ مینٹور اچھا ملا ہے، ایک بہت ہی پیچیدہ کیس ہے۔ حدیقہ نے گرین ٹی کی پیالی اٹھا کر واصف کی طرف بڑھائی۔ ماموں نے اپنی بھانجی کو قتل کر ڈالا کہ کہیں اس کو اس کی ماں کا حصہ نہ دینا پڑ جائے، اور اس کو کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں تھا۔ سفاکیت کی انتہا ہے۔ ماں باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ واصف بغیر تاثر کے اپنے بیٹے کو سنے جا رہے تھے، جبکہ حدیقہ سے چائے کی پیالی پکڑتے صفورہ نے بدمعنی خیز نظریں ہاجرہ پر جما دی۔ اور اب اتنے سالوں بعد وہ لڑکی آ گئی ہے کہیں سے دوبارہ کیس کھلوانے۔ وہ اس جائیداد کی دعوے دار ہے، اور اب تصدیق کروائی جائے گی کہ کس حد تک وہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے۔ اور مزے کی بات کہ بھائی بھی اس لڑکی کا کہیں سے نمودار ہو گیا ہے۔ حدیقہ نے چائے کی پیالی باسل کی طرف بڑھائی تو اس نے سر کو خم دے کر پیالی پکڑی اور آخری پیالی ہاجرہ کی طرف بڑھائی۔ ہاجرہ چائے کی چسکیاں بھرتے سکون سے سارا قصہ سن رہی تھی۔ تم کیوں وکالت کی طرف گئے؟ اچھا خاصا ہمارا ہاؤسنگ سوسائٹی کا بزنس ہے، اسے دیکھو۔ اور سب سے بڑی بات، سیاست میں آؤ، جو سیاست کا لڈو نہ چکھے وہ پچھتائے، اور جو چکھے وہ بھی پچھتائے، باسل نے دو بدو جواب دیا۔ ہاجرہ نے مسکرا کر پیار سے باسل کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ گڈ ون۔ صفورہ نے ایک سرد نظر باسل کے گھٹنے پر رکھی، ہاجرہ کے ہاتھ پر ڈالا اور مسکرا کر تبصرہ کیا۔ آپ کا لاہور کا ٹرپ کیسا رہا؟ کیا لوگ آپ کے کیمپین میں انویسٹ کرنے کو تیار ہیں؟ ہاجرہ نے اب بھائی کی طرف رخ کر کے پوچھا۔ واصف قریشی نے چائے کی پیالی پر نظریں مرکوز رکھی تھیں۔ گرین ٹی کا پانی اب کسی کے ڈرائنگ روم کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں قیمتی مورتیاں اور شو پیسز رکھے ہوئے تھے۔ واصف قریشی، یوسف اقبال اور ان کے بیٹے نعمان اقبال آرام دہ صوفوں پر براجمان تھے۔ یوسف صاحب بھاری جسامت کے حامل شخص تھے، جبکہ ان کا بیٹا ڈریس شرٹ پہنے نک سے تیار بیٹھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے بیٹا کہ ہم دونوں کی ملاقات انگلینڈ میں ہوئی تھی؟
یوسف صاحب بھاری آواز میں بیٹے کو قصہ سنا رہے تھے۔ میں کبھی فیصل آباد تو کبھی اسلام آباد گیا تھا، پر اجنبی تعلیم حاصل کرنے اور وہ بھی پرایوں کے دیس میں پہلی دفعہ گیا تھا۔ بڑا ہی مشکل وقت تھا۔ مجھے تو بیوے کی ہاتھ کی پیڑے والی لسی یاد آ رہی تھی۔ اوپر سے انگریزی میری گلابی۔ اپنی بات پر انہوں نے خود ہی زوردار کہکہا لگایا، جبکہ واصف نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ یہ فرفر انگریزی اور میں فرفر پنجابی بولنے والا، انہوں نے پھر زوردار کہکہا لگایا۔ ایسی دوستی ہوئی ہماری اور آج تک قائم ہے۔ انہوں نے مسکرا کر واصف کو دیکھا۔ اسی لیے اب بھی میں تمہارے پاس آیا ہوں سپورٹ لینے۔ پاپا آپ کی ہمیشہ سے تعریف کرتے تھے۔ آپ لوگوں کے قصے اتنے سن رکھے تھے کہ مجھے آپ دونوں پر رشک آتا تھا۔ آج ملاقات بھی ہو گئی۔ نعمان ٹانگ پر ٹانگ جمائے خوشگوار لہجے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا۔ واصف صاحب بخوبی سمجھ رہے تھے کہ نعمان ان پر اپنا اچھا امپریشن ڈالنا چاہتا ہے۔ اس نے ابھی IR کیا ہے، سیاست کی بڑی سمجھ بوجھ ہے اسے۔ میں چاہتا ہوں جب یہ سیاست میں آئے تو تم اسے گائیڈ کرو۔ باہر کو نکلے پیٹ پر ہاتھ باندھے یوسف صاحب دل کی بات زبان پر لے آئے۔ شیور، پر جتنا انسان کو اس کا اپنا تجربہ سکھاتا ہے، اتنا کسی اور کی گائیڈنس مدد نہیں دیتی۔ بس ایک بات یاد رکھو، سیاست میں آپ کا کوئی دوست نہیں۔ کسی پر بھروسہ کرنا اپنی کمزوری کسی کے ہاتھ میں پکڑانے کے مترادف ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہی سمجھدار تھا، اسی لیے تمہاری سرپرستی میں اسے دینے جا رہا ہوں۔ بیٹے کی طرف رخ موڑ کر یوسف نے کہا۔ نعمان نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ سرپرستی؟ کیا مطلب؟ واصف نے ٹھٹک کر پوچھا۔ یوسف صاحب گلے کو کھنگھارتے ذرا آگے کو جھکے اور صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ میں کب سے یہ بات کہنا چاہ رہا تھا، آج اچھا موقع لگ رہا ہے۔ وہ ذرا رکے۔ اصل میں وہ جو تمہاری دوسری شادی سے جو بیٹی ہے، کیا نام ہے؟ ماتھے کو چھو کر انہوں نے نام یاد کرنا چاہا۔ واصف صاحب کا یہی دوست ان کی دوسری شادی کا گواہ تھا۔ محمل، نعمان نے باپ کو یاد کروایا۔ واصف نے ایک بے تاثر نگاہ نعمان پر ڈالی۔ ہاں وہی، اگر اس کا ہاتھ میرے بیٹے کے ہاتھ میں دے دو، میں تمہیں ڈبل سپورٹ کروں گا۔ یعنی کہ بیٹی کے بدلے زیادہ پیسے ملیں گے؟ کاروبار ہو رہا ہے یہاں بھی۔ واصف صاحب کا لہجہ کھردرا ہو رہا تھا۔ ارے نہیں، تم غلط سمجھے۔ انہیں لگا واصف کو غصہ آ گیا ہے۔ اب دو کاروباری شخصیات میں شادی ہو رہی ہو تو دونوں جانب ہی فائدے ہوں گے نا۔ تمہیں زیادہ ووٹ بھی کاروباری طبقہ ہی دے گا، کیونکہ انہیں پتہ ہے تم سے انہیں مراد ملیں گی۔ چل چھوڑ ہر طرح کی ڈیلنگ، میرے بیٹے کو وہ پسند ہے۔ لو جی، گل ہی مک گئی۔ بات کے اختتام پر وہ پھر سے ہنس پڑے۔ کیا وہ نعمان کو جانتی ہے؟ واصف نے ایک اور سوال داغا۔ مل چکی ہے، پر ایسے وہ نہیں جانتی کہ نعمان اس کے باپ کے دوست کا بیٹا ہے۔ ایک پارٹی پر سرسری سے ملاقات ہوئی تھی۔ دیکھو، وہ ایک اونچے محل سے اٹھ کر دوسرے محل میں آئے گی۔ سب کچھ ہی اس کا ہوگا۔ یہاں کون سے ساس بہو کے جھنجھٹ کا معاملہ ہے۔ صحیح، سر ہلا کر وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ یوسف اور نعمان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، نعمان اچھا لڑکا معلوم ہو رہا ہے، انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پر واقعی ہر باپ کو بیٹی کی سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ جب دو کاروباری دماغ ملیں گے تو کچھ فوائد تو حاصل ہوں گے نا۔ انہوں نے مسکرا کر دوست کو دیکھا، جن کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اچھا رہا معاملہ، سب طے ہو گیا۔ واصف نے ہاجرہ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر ذو معنی بات کی۔ اچھی بات ہے، ہاجرہ نے مسکرا کر کہا۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ صفورہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے چائے کی پیالی پر انگلی پھیرتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ ہاں تو پھر اب اس کیس کا کیا بنے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ لڑکی واقعی اس جائیداد کی حقدار ہے؟ اور اگر ثابت ہو گیا کہ ماموں اس کو قتل کرنے میں ملوث تھے تو کیا سزا ہوگی؟ بات ختم کر کے انہوں نے ایک معنی خیز نظر ہاجرہ پر ڈالی۔
یہ کیا باتیں شروع کر دی ہیں؟ جو گنہگار ہوگا اس کو مل جائے گی سزا، تم کیوں اتنا سوچ رہی ہو؟ واصف نے جھنجھلا کر کہا۔ ہاجرہ نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ بھی صفورہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھی ہوئی تھی۔ بھائی، اس ویکینڈ میری ایک دوست کی بیٹی آسٹریلیا سے پاکستان آ رہی ہے۔ اس کا مسلم آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر پر ریسرچ پروجیکٹ ہے۔ میں نے اسے اپنے گھر انوائٹ کیا ہے۔ اسے یہاں جگہوں کا پتہ نہیں ہے تو اچھا ہے ہمارے پاس رک جائے۔ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، سو اب وہ نانی کے پاس ہی مقیم ہے۔ ہاجرہ نے بہت صفائی سے عنایا کے لیے کہانی گھڑ لی تھی۔ ہاں ضرور، گیسٹ روم کھلوا کے صاف کرا دو۔ واصف صاحب نے سر ہلا کر چائے کی پیالی سامنے رکھی شیشے کی میز پر رکھی۔ یہ کون سی دوست کی بیٹی ہے جس کے بارے میں نہیں جانتی؟ کوئی نام بھی تو ہوگا نا ان کا؟ صفورہ جیسے کچھ کھوجنا چاہ رہی تھی۔ صفورہ، دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں تم نہیں جانتی، اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی تمہارے ساتھ میں نے اپنی فرینڈ لسٹ شیئر کی ہو۔ ہاجرہ نے آگے ہو کر چائے کی پیالی میز پر رکھی اور دو ٹوک جواب دے کر اٹھ گئی۔ صفورہ کانوں میں پہنے ٹاپس کو دو انگلیوں سے گھماتے ہوئے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں رہ جانے والے تینوں نفوس کچھ نہ کچھ سوچ رہے تھے، کوئی اپنے حال کو، کوئی ماضی کو تو کوئی مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ روز یہی سوچ کر آتا تھا کہ آج بات کرے گا، پر اسے دیکھتے ہی اشر کا سارا اعتماد غائب ہو جاتا تھا۔ وہ کبھی ایسے تجربے سے نہیں گزرا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ لڑکی کو پروپوز کرنے کا صحیح وقت کون سا ہوگا، سو اس نے NCA میں ہی اس سے بات کرنے کا سوچ لیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا ڈر ریجیکٹ ہونا تھا، اور یہی سوچ اس کو متزلزل کر دیتی تھی۔ NCA میں فائنل ایئر کے پیپرز ہو رہے تھے۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ضرور بات کرے گا۔ آخری پرچے کی تیاری کے لیے وہ اور احسن کالج آئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں پتھریلی فرش پر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ لاہور کا موسم گرم ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے گرمی کی وجہ سے سفید شرٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سامنے والی رومز میں آرکیٹیکچر کا پیپر ہو رہا ہے۔ کاغذ تو بس نام کی گود میں پکڑے ہوئے تھے، ورنہ اشر کا دل کہیں نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ فلم اینڈ TV میں کیوں آئے؟ میتھس اچھا ہے تمہارا، تم انجینئرنگ کر لیتے۔ احسن اس کا دھیان بٹانا چاہ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اشر پہلو بدل کر گہری سانس کھینچتا تھا۔ اچھا طریقہ ہے دھیان بٹانے کا۔ اشر نے سر ہلا کر اسے داد دی۔ وہ بہت مضطرب نظر آ رہا تھا۔ شوق کی بات ہے، میتھس اچھی ہے پر ضروری نہیں کہ انجینئرنگ میں بھی اچھا کر سکتا تھا۔ ڈائریکشن کا شوق ہے، اسکالرشپ میں ایڈمیشن ہوا ہے میرا۔ اس نے مسکرا کر اپنے کندھے کو تھپکا۔ جانتا ہوں، بہت عقل مند ہو تم۔ پھر آگے ماسٹرز کے بعد کیا کرو گے؟ میرا دل بند ہو رہا ہے۔ ایسی حالت ہے جیسے نامہ اعمال کے انتظار میں خون خشک ہوتا ہے کہ یا آر یا پار ہو جاؤں۔ بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر وہ اپنی حالت بیان کر رہا تھا۔ وہ مزید اس کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا تھا۔ کیا قیامت دیکھ لی تم نے؟ نامہ اعمال بھی مل گیا، کیسا رہا؟ میرا نامہ اعمال دیکھا؟ اچھا باقی سب چھوڑو، قیامت کیسی تھی؟ سنا ہے بہت سخت وقت ہوگا۔ احسن آگے جھک کر متجسس انداز میں سوال پوچھ رہا تھا۔ اشر کو اس کی کم عقلی پر افسوس ہو رہا تھا۔ ایک محاورہ جیسے ہوتا ہے اس طرح کی بات کی ہے۔ بھلا قیامت آئے اور تم اس وقت سے بچ جاؤ، ہو ہی نہیں سکتا۔ سر جھٹک کر اس نے اپنی بات سمجھائی۔ احسن سر ہلا کر بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا یعنی کہ تم محاورے بھی بناتے ہو؟ پتہ نہیں کیا کچھ چھپا کے رکھا ہے تم نے۔ مجھ سے تو غالب کے شعر نہیں یاد ہوتے تھے۔ میرا دوست محاوروں میں تیز ہے۔ بات کو لمبا اور بے معنی بنانا کوئی تم سے سیکھے۔ اشر ہلکا سا مسکرا دیا۔ چلو پہلے طالب علم تم ہی بن جاؤ۔ ویسے ہاؤ آئرونک، طالب علم یعنی کہ علم کا طالب۔
لیکن اسکول جاتے وقت موت پڑتی تھی، پیپرز دیتے وقت تو بڑا احساس ہوتا کہ کاش میں آرام کرتا رہوں اور کوئی اور میری جگہ پرچے دے آئے۔ تو بھلا وہ پھر طالب علم کیسے ہوا؟ ایسن سیدھے ہاتھ کی مٹھی تلے ٹھوڈی رکھے خود کو مفکر تلاش تصور کر رہا تھا۔ اشر اس کی بات پر اس کا کندھا تھپک کر اسے داد دے رہا تھا۔ اپنے گھٹنے کے پاس پڑی پانی کی بوتل اٹھا کر اس نے لبوں سے لگا لی۔ ان کے ارد گرد بہت سے اسٹوڈنٹس ٹولیوں کی صورت بیٹھے پڑھائی میں مصروف نظر آتے تھے۔ پانی کی بوتل کو ایک طرف رکھ کر اس نے پھر گہرا سانس کھینچا اور جیب سے فون نکالا۔ دن کے 12 بج رہے تھے اور پیپر ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کلاس رومز کے دروازے کھلے اور اسٹوڈنٹس باتیں کرتے ہوئے باہر نکلنے لگے۔ اشر کپڑے جھاڑتا کھڑا ہو گیا اور اس ہجوم پر نظریں جما لیں۔ ایسن بھی اس کی دیکھا دیکھی اٹھ کھڑا ہوا۔ "یو کین ڈو دس"، ایسن نے اشر کا کندھا تھپکا۔ ان لوگوں کے ہجوم میں اسے وہ نظر آئی جس نے اس کے دل کی حالت بدل کر رکھ دی تھی۔ اپنے دو دوستوں کے بیچ میں گھری وہ باہر آ رہی تھی۔ اس نے سفید جینس کے ساتھ ڈینم پہن رکھا تھا اور کندھے تک آتے بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ بیگ کو ایک کندھے پر ڈالے وہ ان سے کچھ باتیں کر رہی تھی۔ "چلو، آج بات نہ کی تو کب کرو گے"، احسن نے اس کے کندھے پر زور دیا۔ اشر نے اس کا ہاتھ کندھے سے لے کر اپنے ہاتھوں میں تھاما اور مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ احسن بھی کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ محمل باتیں کرتے ہوئے کیفے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ "بات سنیں"، اشر کو ایسے لگا جیسے اس کی آواز کنویں سے آئی ہو۔ اس نے آس پاس نظر ڈالی، لوگوں کا اتنا ہجوم ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ آج ہی سب نے آنا تھا۔ "مس محمل"، محمل کا کوئی سر نیم نہیں تھا۔ اس دفعہ اس نے اونچی آواز میں اسے پکارا۔ محمل کے قدم رکے، اس نے مڑ کر نہایت سنجیدگی سے اشر کو دیکھا۔ اشر کا دل جیسے باہر نکلنے کو تھا۔ اس کی دوستیں بھی اب نہایت سنجیدہ نظر آ رہی تھیں۔ "آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، آپ کے بس 5 منٹ چاہئیں"۔ اشر حتی الامکان کوشش کر رہا تھا کہ وہ اپنا اعتماد نہ کھوئے۔ محمل نے سر ہلا کر اپنے دوستوں کو اشارہ کیا۔ اس کی دوستیں اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئیں اور وہ دونوں دھوپ سے بچنے کے لیے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ اشر گلا کھنکھارتا اپنی بات کا آغاز کرنے لگا۔ وہیں قریب ایک لڑکا بیٹھا گٹار پر کوئی دھن بنانے کے لیے گٹار کے تار چھیڑنے لگا۔ اصل میں اپنی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے بات شروع کرے۔ "مجھے آپ کی اور اپنی حیثیت کا اندازہ ہے، یہ آپ کا شرعی حق ہے کہ آپ انکار کریں۔ بس میری بات تحمل سے سنیے گا"۔ محمل بھویں بھیجے سینے پر ہاتھ باندھے بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ "میں"، اس نے گلا کھنکھارا، "آپ کے گھر اپنی والدہ کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں"، وہ مزید بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر محمل نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ وہ خاموشی سے اس کے ماتھے کے بل دیکھنے لگا۔ اس کے ماتھے کے بل آہستہ سے غائب ہوئے اور وہ قہقہا لگا کر ہنسنے لگی۔ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی اس کی دوستیں حیرانی سے اسے گھور رہی تھیں، جبکہ ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے احسن کو اشر پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس کو احساس ہوا کہ وہ غلط تھا۔ وہ اب ہنستے ہوئے درخت کی اوٹ سے نکل آئی اور ایڑی پر گھومتے ہوئے قریبی لوگوں کو بلانے لگی۔ اشر کو یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ "لسن ایوری باڈی"، اب وہ زور زور سے قریبی لوگوں کو بلانے لگی۔ سب اس کی طرف قدم اٹھانے لگے۔ اشر ماتھے کو چھوتے مڑا تو احسن سے نظر ملی، جو نہایت شرمندہ لگ رہا تھا۔ "ہاں تو اس گانے کی دھن بجاؤ ذرا"، اس نے قریب بیٹھے اس لڑکے سے کہا جو اب گٹار تھامے انہیں دیکھ رہا تھا۔ "بولو بولو، تم نے کیا دیکھا"، اس نے مڑ کر اشر کی طرف دیکھتے ہوئے گانا گایا۔ اشر کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ "میری گاڑی دیکھی یا میرا بنگلہ دیکھا یا میرا پورا بینک بیلنس دیکھا"۔ ارد گرد لوگ بہت دلچسپی سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ "ایسی کوئی بات نہیں ہے مس محمل"، اشر کو برا لگا کہ وہ اس کا مطلب غلط لے گئی۔ "اچھا"،
پھر تم نے یہ کیوں سوچا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے انگلی اپنے سینے پر رکھی۔ اشر کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غلط مشورے پر عمل کر لیا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے دیکھا، کچھ لوگ فون نکالے ان کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ کاش یہ فون نہ ہوتے، کاش وقت واپس ہو جائے اور وہ پرپوز نہ کرتا۔ یہ مت کہنا کہ محبت ہے مجھ سے، کئی لوگوں کو ہے، تو کیا سب سے شادی کر لوں گی میں نہیں جانتی کہ تمہارا کیا اسٹیٹس ہے، پر تمہاری پھٹیچر بائک سے اندازہ لگایا ہے کہ ایک عام سے گھر سے ہو، لوور مڈل کلاس۔ اس کی بات پر کچھ لوگ ہنس پڑے۔ کون سی بالی ووڈ فلم دیکھ کر پروپوز کرنے کا سوچا تم نے؟ اس نے ارد گرد کھڑے لوگوں میں سے ایک لڑکے نے اونچی آواز میں پوچھا۔ کم از کم وائٹ شرٹ تو نہ پہنتے، اس ڈارک کمپلیکشن پر وائٹ سوٹ نہیں کرتا۔ پتہ نہیں تمہیں کیا؟ اسی ایک لڑکے نے اشر کی رنگت کا مذاق اڑایا۔ سب اس کی بات پر ہنسنے لگے۔ محمل بھی منہ پر ہاتھ رکھے اس پر ہنس رہی تھی۔ احسن سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ فیشن سینس تک تو ہے نہیں تم میں، مجھ سے شادی کرو گے؟ بلکہ کیا کہا، والدہ کو بھیجوں گا؟ اس نے اشر کی نقل اتاری تو پھر سے سب ایک دفعہ ہنسنے لگے، سوائے کچھ کے۔ اشر کے پاؤں میں تو جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے گناہ کر لیا ہو۔ اس کو کسی نے بازو سے تھاما۔ اس نے سر بائیں طرف گھمایا تو احسن کو پایا جو اسے لے جانے کے لیے آیا تھا۔ ایک منٹ، میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ اس نے اونچی آواز میں احسن کو پکارا۔ آپ بات مکمل کر چکی ہیں، آپ نے انکار کر دیا ہے، لگ چکا ہے پتہ، براہ مہربانی یہ تماشا لگانا بند کریں۔ احسن اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اشر کس قدر سینسٹیو ہے۔ نہیں، ابھی مکمل نہیں ہوئی میری بات۔ میں اس کو کیسے اپنے قریب برداشت کروں گی، ہاں، جس کو میں ابھی دیکھ نہیں پا رہی۔ کچھ لوگ بغیر تاثر کے اسے گھور رہے تھے، پر کچھ نہایت رحم بھری نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ احسن اشر کو کھینچ کر لے جانا چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے آگے آ گئی۔ بہت سے دیکھے ہیں ایسے دعوے دار، اونچے خواب دکھاتے ہیں، سارے دعوے شادی سے پہلے کے ہی ہوتے ہیں، اور جب محبت کو حاصل کر لیا جائے تو پھر کون سی محبت اور کون سے دعوے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں جھاڑا۔ سب ختم۔ اشر تو اس کی سرد نگاہوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اب تو نہ دل دھڑک رہا تھا، نہ سانس لینا یاد تھا۔ وہ تو پتھر کا بت بنتا جا رہا تھا۔ اس کی شادی اپنی جیسی لڑکی سے کروانا جو اس کے ساتھ سوٹ کریں۔ اس نے اب احسن کو دیکھا جو اس کے لیے کھانے پکائے، اس کا گھر سنبھالے اور اس کے ہی سٹیٹس کی ہو۔ اپنی بات کہہ کر اب وہ ایک طرف ہو گئی تھی۔ اس میں اتنا تماشا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج تم نے دکھا دیا کہ جب حسین چہرے کا منہ کھلا تو زبان کس قدر غلیظ تھی۔ احسن کے لہجے میں شدید حقارت تھی۔ محمل کے تاثرات یکدم بدلے۔ وہ غراتی ہوئی آگے بڑھی تاکہ احسن کو تھپڑ مار سکے، مگر بیچ میں کچھ لوگ آ گئے اور اس کو روکنے لگے، جو شیرنی کی طرح اس پر جھپٹنا چاہ رہی تھی۔ شرمندگی کا احساس لیے بے جان قدموں کے ساتھ اشر احسن کے ساتھ جانے لگا۔ وہ اپنے پیچھے ہجوم کا شور سن رہا تھا۔ سب کا مشورہ کتنا غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ اب کیسے سب کو فیس کرے گا؟ کاش وہ یہ بات دل میں ہی دبا لیتا۔ کاش کچھ ہو جاتا، کچھ تو ہوتا، اور وہ رک جاتا تو وہ اس شرمندگی سے بچ پاتا۔ کاش